ہاں جی، اگلا سوال ہم سے کر رہے ہیں کہ امام مسلم ایک حدیث لے کر آئے ہیں، سر اس کی وضاحت کر دیجئے، اور حدیث ہے 4713 نمبر۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ اذهب وادعوا لی معاویہ، کہ آپ جائیں اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کو بلا کر لائیں۔ کہہ رہے میں چلا گیا تو میں نے پھر واپس آ کر کے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہوا یاکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دوبارہ بھیجا، ہم نے دوبارہ آ کر کے یہی عرض کی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، حضرت معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اس حدیث کی وضاحت کر دیجئے۔ میں بالکل وضاحت کر دیتا ہوں، اور جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ اور دیکھیں، ہماری اگر سیریز آپ نے سنی ہو ابھی پیچھے محرم کے دنوں کے اندر، میں نے بہت سی احادیث ایسی تھیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیریکٹر اسیسینیشن پر مشتمل تھی، کہیں حضرت علی کے حوالے سے، اسی مسلم کے اندر کیسی کیسی روایات تھی کہ حضرت عباس آئے، انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی حضرت علی کو، یہ جھوٹا ہے، یہ غدار ہے، یہ خائن ہے۔ اس طرح 50 اور روایات ایسی تھی کہ ایک ایک روایت کو میں نے پڑھا تھا اور آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ ان کی یا سند میں ایشو ہے یا متن میں ایشو ہے، علماء نے قبول نہیں کیا تھا۔ اگر آپ نے ہماری باقاعدہ سے سیریز سنی ہے محرم کے مہینے کی، نہیں سنی تو آپ سنیے گا، تاکہ آپ کو یہ چیز بالکل ایک کلیئر ہو جائے کہ کریکٹر ایسیسینیشن پر مشتمل جو روایات ہوا کرتی ہیں وہ کسی ایک طبقے سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ نہیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی آ گئیں، حضرت علی کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں صحیح سند کی روایات کے اندر، آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک ضابطہ تو اچھی طرح میں نے سمجھا دیا تھا، کریکٹر ایسیسینیشن پر مشتمل جو روایات ہوتی ہیں اس کو بالکل قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جب مسلمانوں میں فتنہ ہوا تھا اس کے بعد رافضیوں کا سامنے آنا، ایک جانب سے ناصبیوں کا سامنے آنا، پھر ان دونوں کی ایسی شرارتیں کرنا کہ احادیث اپنی طرف سے بنانا، جھوٹی بنانا، حدیثوں میں رد و بدل کرنا، یہ ایک اتنا بڑا فتنہ رہا تھا کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے ہر وہ محقق جو اس فتنے سے واقف ہے وہ ایسی روایات کو قبول نہیں کرتا، اس کے پیچھے عناصر ہوتے ہیں، وہ سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہماری وہ سیریز نہیں سنی محرم کے مہینے کی، اب سنیے گا تاکہ آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو کہ کیریکٹر ایسیسینیشن صرف حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہوئی، حضرت علی کی ان سے بڑھ کر ہوئی ہے۔ اور اگر صحیح سند آپ کے نزدیک حجت ہے، صرف صحیح سند، تو پھر ان روایات کو بھی ذرا لوگوں کے سامنے بیان کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر کسی سے متعلق بھی نہ کیجیے گا، پیمانہ تو ایک رکھیں آپ اپنا۔ اب میں اس حدیث کو سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث سند میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک دفعہ بھیجا کہ معاویہ کو بلا کر لائیں، وہ چلے گئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس نے واپس آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ شبع ہو، بھرے کبھی نہ۔ اب اس حدیث کو بظاہر پڑھ کے جس کو عربی زبان کے اندر گرفت حاصل نہیں ہوتی ہے وہ یہ جملے بول دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بد دعا دی تھی حضرت معاویہ کو، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس کے بعد پھر رافضی شروع ہو گئے، چونکہ ان کو ایک موقع کی تلاش ہے، اور موقع کی تلاش یہ ہے کہ ہمیں بس ملے کوئی نہ کوئی کثر شان کے صحابہ سے متعلق تو ہم اس کو اچھالتے پھریں۔ انہوں نے پھر جھوٹی روایتیں بنانا شروع کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی تھی حضرت امیر معاویہ کو، اس کے بعد وہ 1000 روٹیاں بیٹھ کر ایک وقت میں کھایا کرتے تھے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، وہ پورا کا پورا بکرا جو ہے نا کھا جاتے تھے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ فضول قسم کی جھوٹی روایتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا، اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ محدثین لے کر آئے تو امام ذہبی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد تذکرۃ الحفاظ میں ایک جملہ لکھا کہ ھذہ منقبۃ لمعاویہ، کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی ایک منقبت اور ایک شان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ محدثین پاگل ہیں، اور محدثین کا کیا کام اس چیز سے کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کا متن کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر علماء کو بھی آپ پڑھیں گے، محدث البانی کو سلسلہ صحیحہ کے اندر پڑھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کر کے آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ منقبت ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ بھائی سوال یہ کہ ہمیں تو آج کل یہ سننے کو ملتا ہے تو بد دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو بد دعا ہے۔ تو بد دعا شان کیسے ہو گئی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اگر گندگی بھری ہوگی تو مکھی وہ جگہ ڈھونڈ کے جا کے بیٹھے گی جہاں پر گندگی ہے، اور اگر آپ کے اندر شہد کی مکھیوں والا اللہ تعالیٰ نے عنصر ڈالا ہے نا، شہد والا، مٹھاس والا، صفائی والا، پاکی والا، آپ ڈھونڈ کے اس پھول پہ جا کے بیٹھیں گے جہاں پر خوشبو آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہوا کرتی ہے، اللہ جس کو جو نصیب دے، اور ہمارے نصیبوں میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی چیز ہی ڈالے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اس کے بعد سمجھاتا ہوں آپ کو، اور واقعہ یہ کہ ایک بزرگ تھے، سنا ہے واقعہ، پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں ایک معنی بڑا زبردست تھا۔ مریدوں کے ساتھ اپنے کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک گدھا مرا ہوا ملا، تو اس گدھے کو دیکھ کر کے مریدین نے کہا، ایک اسمیل محسوس کی اور ناک بند کر کے ہر بندہ او ہو بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے۔ لیکن پیر صاحب جب گزرے ہیں تو پیر صاحب نے کہا ارے واہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے نعمتوں سے نوازے گا لوگوں کو۔
تو مریدین بڑے حیران ہو گئے اور مریدین نے کہا کہ حضرت اتنی گندی بدبو آ رہی تھی اور ہر بندہ جو ہے نا گھن کر رہا تھا، آپ نے عجیب و غریب جملہ کیا کہ نکل گئے۔ تو پیر صاحب نے سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھے گا نا تو اس کو ہر چیز اچھی دکھتی ہے، اور اگر کالا چشمہ پہن لے گا نا پھر ہر چیز کالی ہی دکھے گی۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو، ایک ذہنیت اپنی پازیٹیو رکھیں۔ انہوں نے کہا یہ ابھی گدھا مر گیا، آپ اب اس کی صرف اسمیل سونگ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اس کی کھال اترے گی، لوگ اس کھال کو پکائیں گے، پھر اس کھال سے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائیں گے، مشقیں بنائیں گے، دیگر گھر کا سامان بنائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مردار سے لوگوں کے لیے کتنے فوائد رکھے ہیں، میری نظر کہیں اور جا رہی ہے۔ ایک درس دیا انہوں نے کہ انسان کی تھنکنگ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری یہی تھنکنگ ہے، ہمیں کہیں پر جانور مردار ملتا ہے نا، ہم ناک بند کر کے صرف بدبو سونگ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بدبو پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بد دعا تھی، لیکن یہ بد دعا نہیں تھی۔ عربی جاننے والا جانتا ہے یہ بد دعا نہیں ہوتی ہے، بلکہ عربی کو چھوڑو، عربی زبان جو مرضی بولے دیوار پہ مارو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود لینی چاہیے یا کسی اور سے لینی چاہیے۔ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی حضرت امیر معاویہ کو یا بد دعا دی۔ ایک حدیث ہے، صحیح ہے، ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہے، محدث البانی نے پوری تحقیق کی سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت کو بالکل صحیح قرار دیا، صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی اس روایت کو حسن قرار دیا، صحیح جامع میں بھی اس روایت کو حسن قرار دیا، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے۔ اور روایت کا مفہوم دیکھیے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا میں جس کا جتنا پیٹ شبع ہوگا، جتنا پیٹ میں شبع ہوگا، بھرا بھرا ہوگا، وہ بروز قیامت اتنا بھوکھا ہوگا۔ یہ روایت اپنے ذہن میں رکھے، اس دنیا میں شب پیٹ جس کا جتنا زیادہ ہوگا بروز قیامت اتنا وہ بھوکھا ہوگا۔ شب پیٹ صرف پیٹ بھرنے کو نہیں کہتے، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے کہ انسان اتنا کھائے کہتے ہیں نا، پیٹ بھر گیا آنکھیں نہیں بھری، وہ ٹھوسی چلا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ غنودگی آ جائے اور اس کو نہ کام کرے نہ کاج کرے، تو انسان جب ایکسٹرا آرڈنری کھانا لگ جائے، اسے شبع کہتے ہیں عربی کے اندر، اتنا کھا لینا کہ پیٹ بھر گیا بس، اس کو شبع نہیں کہتے ہیں، یہ جائز بھی ہے، وہ بس کھاتے چلے جانا، ٹھوستے چلے جانا، اس کو شبع کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک جو حدیث میں نے ذکر کی دوبارہ سنیں، اس دنیا میں جس کا پیٹ شبع ہوگا بروز قیامت وہ اتنا بھوکھا ہوگا۔ اس دنیا میں جس کا پیٹ شبع ہوگا بروز قیامت اتنا بھوکھا ہوگا۔ اے اللہ معاویہ کا پیٹ شبع نہیں کرنا۔ اب آپ مجھے بتا دیں یہ فضیلت ہے، بد دعا ہے یا دعا ہے؟ یعنی خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر مقامات میں ارشاد فرمایا کہ شب پیٹ بری صفت ہے، شب پیٹ جس کا ہوگا بروز قیامت وہ بھوکھا ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کا پیٹ شبع نہ ہو، تو نبی علیہ السلام صراحتاً دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو شب پیٹ کی جو بری صفت ہے اس سے محفوظ فرمانا۔ یہ دعا ہے نہ کہ بد دعا۔ اسی وجہ سے محدث نووی، محقق نووی اس کو فضیلت گردان کے گئے، امام ذہبی فضیلت گردان کے گئے، ماضی میں جتنے علماء کرام آئے ہیں وہ اس کو فضیلت منقبت شمار کر کے گئے ہیں، عیب شمار کر کے نہیں گئے۔ لیکن جس کے دل میں جراثیم برائی کا ہو، نفرت کا ہو، بغض کا ہو، وہ اس کو بد دعا سمجھتا ہے، اس کا قصور نہیں ہوتا، شاید اس کے دل کے اندر ابھی وہ ہے ہی نہیں ہے ایک مادہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ مجھے امید ہے یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور باقی کریکٹر ایسیسینیشن پر مشتمل جو روایتیں ہوتی ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں عموماً۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔